بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج آپ کے ساتھ ایک اشتراک شیئر کرنا ہے۔ وہ اشتراک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سوچ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اشتراک ایک فکر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اشتراک ایک مشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس اشتراک کے حوالے سے میں آپ سے ایک واقعہ وہ شیئر کرنے لگا ہوں، اور اشتراک کس چیز سے ہے وہ بات بھی آگے جا کے کھل جائے گی۔ آپ نے پوری توجہ سے اس ویڈیو کو سننا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے جا کے پھر میں مقصد کھولوں گا کہ اس واقعے کا کیا تعلق ہے اس ویڈیو سے، اس میں پیغام میں کیا دینا چاہ رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پاکستانی بلاگر ہے، وہ گئے ہیں افغانستان، تو وہاں انہوں نے اپنی جو روداد ہے نا وہ آ کے بتائی ہے، یعنی جو ان کے ساتھ وہاں سلوک روا رکھا گیا ہے، جس طرح کا اس پاکستانی بلاگر نے افغانستان کو پایا، افغانستان کے لوگوں کو پایا، افغانستان کے سسٹم کو پایا، تو انہوں نے آ کے پھر شیئر کیا ہے پاکستانی قوم سے۔ اور میں ان کے اس شیئر کرنے کو پاکستانوں کی آنکھ کھولنے کے حوالے سے، یعنی ایک ان کا احسن قدم سمجھتا ہوں۔ اب وہ پاکستانی بلاگر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم وہاں گئے تو جس بھی ایریا میں داخل ہوئے تو وہاں ہمیں تھانہ میں کلیریفیکیشن کے لیے جانا پڑا۔ یہ قانون تھا، کلیریفیکیشن کرانا پڑ رہی تھی۔ افغانستان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی انگلینڈ، برطانیہ یا اس طرح کے کوئی ترقی یافتہ ممالک کی بات نہیں کر رہا میں، ہمسایہ ملک افغانستان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر تھانہ میں جا کے کلیریفیکیشن کرائی، اس کے بعد ہم نے اپنا وہ جو بلاگنگ کا سسٹم تھا وہ اسے جاری رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک علاقہ میں ہم گئے بلاگنگ کرنے کے لیے، تو اس علاقہ کا جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں ہم گئے، اپنے جو مقامی گائیڈز تھے ان کو ساتھ لے کے، تو ہم نے جا کے وہاں پہ تو اپنی کلیریفیکیشن کرائی۔ اس کے بعد مقامی گائیڈز کو لے کے تو ہم بلاگنگ کے لیے نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھیتوں میں بلاگنگ کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمارے جو گائیڈ تھے مقامی، انہیں تھانہ کی طرف سے کال آئی کہ وہ جو پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں نا انہیں لے کے فوراً تھانے پہنچے۔ تو ان گائیڈز نے لوکیشن دی کہ ہم فلاں مقام پہ، تو دو پولیس والے وہاں پہنچے، انہوں نے اس پاکستانی بلاگر کو اور اس کی ٹیم کو اپنے ساتھ لیا، رکشہ میں بٹھایا اور تھانہ لے آئے۔ اب وہ بلاگر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم تھانہ پہنچے تو ان پولیس والوں نے کہا کہ اس رکشے کا جو کرایہ ہے یہ بھی آپ نے دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کرایہ دیا۔ اس کے بعد وہ پولیس والے کہنے لگے کہ ابھی جو ہمارے تفتیشی افسر صاحب ہیں وہ ابھی یہاں پہ نہیں ہیں، تو جیسے ہی وہ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی تحقیقات کریں گے، تو جب تک وہ نہیں آتے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب ویٹ کس انداز میں کرایا گیا انہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لاک اپ کھولا اور ان پاکستانی بلاگر ان کی ٹیم کے جتنے ارکان تھے انہیں لاک اپ میں بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جب ہمارے افسر آئیں گے تو انہوں نے آ کے تحقیقات کرنی ہے آپ سے، جب تک وہ نہیں آ جاتے تب تک آپ جہاں بیٹھے۔ یعنی تحقیقات کرنی تھیں۔ ابھی آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ تحقیقات کرنی تھیں۔
بغیر تحقیق کے لاک اپ میں بٹھا دیا، اور وہ لاک اپ کے جس میں قتل کے مجرم، راہزنی کے مجرم، یعنی انتہائی سنگین جرائم میں جو ملوث تھے لوگ، جس لاک اپ میں ان کو رکھا ہوا تھا، اس لاک اپ میں ان کو تحقیق کے انتظار میں رکھا گیا۔ قصور صرف پاکستان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہمیں بھوک لگی تو ہم نے باہر سے اپنے پیسوں سے کچھ سموسے وغیرہ منگوائے اور وہ ہم نے کھائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر سب کو باہر نکالا، ان باقی مجرموں کو بھی، ان کو بھی، تو کہا کہ نماز پڑھ لو۔ نماز کے لیے باہر نکالا، انہوں نے نماز پڑھی، وہ دیکھتے رہے۔ اب یہ نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھنے کا مطلب پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے نماز پڑھ لی تو پھر واپس انہی مجرموں کے ساتھ پھر ان کو بند کر دیا گیا لاک اپ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے بعد ان کے جو متعلقہ افسر صاحب تھے وہ تھانہ میں وارد ہوئے، تو ان کو نکالا گیا اور افسر صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب افسر صاحب نے ان کا جو مکمل ڈیٹا تھا نا، یعنی موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ جو کچھ ان کے پاس تھا، بلاگنگ کے حوالے سے جو سسٹم تھا، وہ سارا انہوں نے لے لیا، اور انہوں نے وہ سسٹم اوپن کر کے دیکھنے سے پہلے ایک بات کہی، اور یہ جو جملہ اس تفتیشی افسر نے کہا نا، یہ بہت الارمنگ ہے، آپ اس کو سمجھیے گا۔ اب پاکستانی بلاگر کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا چیک کرنے سے پہلے اس تفتیشی افسر صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ ISI کے جاسوس ہیں تو تمہیں فوراً گولی مار دی جائے گی، بات ختم۔ اور اگر تم واقعی بلاگر ہو اور تم ملک دکھانے کے لیے نکلے ہوئے ہو تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 گھنٹے پہلے انتظار کیا لاک اپ میں، اب 3 گھنٹے اس نے تحقیق میں لگایا، یعنی ان کا مکمل ڈیٹا جو تھا نا وہ چیک کیا، ان کا جو ایڈنٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس تھے وہ بھی چیک کیے۔ 3 گھنٹے مسلسل جو ان کے چینل کا ڈیٹا تھا، ایک ایک ویڈیو چیک کی، کالز کا ڈیٹا، میسیجز کا ڈیٹا، واٹس ایپ تک مکمل اس نے چیک کیا۔ مکمل چیک کرنے کے بعد جب اسے تسلی ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ تھا وہ پاکستانی جو وہاں گیا اور اس نے آ کے پھر اپنی روداد سنائی کہ اس نے افغانستان اور افغانستانیوں کو کیسا پایا، جن جذبات کیا تھے پاکستانیوں کے لیے افغانستان والوں کے دل میں۔ اس کے برعکس ایک اور انہی دنوں میں انڈیا کا بلاگر وہ بھی افغانستان گیا ہوا تھا۔ تو اب یقین کریں اس کے کچھ ویڈیوز میں نے خود دیکھی ذاتی طور پہ، وہ تعریف کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ بہت محفوظ علاقہ ہے جی، بہت محفوظ ملک ہے، بہت با اخلاق لوگ ہیں، بہت مہمان نواز لوگ ہیں، یعنی بالکل کمال کے درجے پہ اس انڈین بلاگر نے پیش کیا۔ وہ کیوں کر رہا تھا؟ اسے پیار ملا تو کہہ رہا تھا نا، اسے تحفظ ملا تو کہہ رہا تھا، اسے ٹینشن نہیں دی گئی تبھی تو تعریف کر رہا تھا۔ جبکہ پاکستانی بلاگر کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کہ ہر تھانے میں کلیریفیکیشن، پھر اس کے بعد پیچھے وہ پولیس والوں کا بھاگتے رہنا، مینٹلی طور پہ ٹیز کرنا، پریشان کرنا، تحقیقات کے انتظار میں لاک اپ میں ڈال کے رکھنا، اور پھر جب کافی دیر کے انتظار کے بعد سامنے بھی اگر ان کو کیا گیا تو پہلا لفظ ان کے افیسر بھی یہ کہیں کہ اگر تم ISI کے جاسوس ہو تو تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ اب ایک ایسے ملک میں کہ جس میں جنگل کا قانون ہو، جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس گروہ ہے، جس کے پاس لشکر ہے، بس اسی کا قانون ہو جس ملک میں، وہاں اس طرح کی بات کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک انہیں یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ باقی تم بلاگر ہی ہو، تم جا سکتے ہو،
اتنے ٹائم تک ان پہ کیا گزرتی رہی ہوگی؟ اس ملک میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ بے گناہ ہے، تو اس بات کو ثابت کرنے کے حوالے سے کیا قانون ہے؟ اگر صاحب اقتدار کو یا طاقتور کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو جو چیز اس کے مد مقابل کو ختم کرنے کے لیے چاہیے وہ ایلیگیشن وہ اس پہ لگا سکتا ہے۔ تو جتنے پاکستانی بلاگرز ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں اس واقعہ سے تھوڑا سبق سیکھیں۔ یہ جو ہمسایہ ملک ہے یہ جاننے کے قابل نہیں۔ ایک بھائی گئے، انہوں نے آ کے سارا کچھ بتا دیا، تو بجائے اس کے کہ وہاں جا کے یہ سب جھیل کے آئیں اور پھر آئندہ کے لیے توبہ کریں، تو تھوڑا سا خیال کریں، اپنے اور اپنے بچوں کا خیال کریں۔ یہ ملک اب جانے کے قابل نہیں۔ اور جو جملہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ آئی ایس آئی کے جاسوس ہیں تو پھر آپ کو فوراً سے گولی مار دی جائے گی، یہ پوائنٹ ہے، اس پہ غور کریں۔ اتنی نفرت آئی ایس آئی سے یعنی پاک آرمی سے کیوں ہے؟ محسن کشی کی انتہا دیکھیں، جو کچھ نہیں تھے آج وہ آنکھیں دکھانے لگ گئے۔ چلو، تو اشتراک کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ اب اشتراک کیا ہے؟ وہاں اتنی نفرت ہے پاک آرمی سے، آئی ایس آئی سے، پاکستانی ایجنسیوں سے، اس قدر شدید نفرت۔ اور ادھر پاکستان میں بھی ایک گروہ ہے جس نے ہر الزام، ہر ایلیگیشن، ہر پریشر، ہر نفرت بھرا لفظ وہ آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف بولنا ہوتا ہے۔ تقریریں پاکستان کی دفاعی لائن پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف کرنی ہوتی ہے۔ ہر قسم کا گھٹیا سے گھٹیا الزام، یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کی کتی بھی گم ہو جائے نا تو وہ الزام بھی آرمی پہ ہے، ان لوگوں کی طرف سے۔ اس جتھے کی کیفیت دیکھیں، اس جتھے کی پاک آرمی سے نفرت کا لیول چیک کریں۔ غدار تک کے ٹائٹل، حلف لے لینا کہ ان لوگوں کو قوم نے معاف نہیں کرنا۔ وہاں نفرت کا لیول دیکھ لیں، جہاں نفرت کا لیول دیکھ لیں، وہاں دشمنی کا لیول چیک کریں، یہاں دشمنی کا لیول چیک کریں۔ اب یہاں پہ تحریکیں چلی ہوئی ہیں ملک کے محافظ ادارے کے خلاف، اپنی ایجنسیز کے خلاف۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ گولی مار دی جائے گی اگر آئی ایس آئی سے تعلق ہوا کسی کا۔ یہاں ہر طرح سے تذلیل کی جاتی، ہر طرح سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی اپنی آرمی کو، اپنی ایجنسیز کو۔ تو دونوں فکروں کو ذرا آپ ملا کے دیکھیں، امتزاج دیکھیں۔ وہاں جو دشمنی کا لیول ہے سیم وہی لیول جہاں پہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، وہاں بھی محسن کشی کی انتہا، یہاں بھی محسن کشی کی انتہا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں آئی ایس آئی سے، پاک آرمی سے اتنی دشمنی کہیں اس بنیاد پہ تو نہیں کہ پاکستان میں ایک گروہ کو پاک آرمی سے، آئی ایس آئی سے دشمنی ہے، یا پاکستان میں موجود اس گروہ کو کہیں اس لیے تو دشمنی نہیں ہے پاک آرمی اور آئی ایس آئی سے کہ افغانستان میں موجود لوگوں کو آئی ایس آئی اور پاک آرمی سے دشمنی ہو۔ اور اس بات کو سرٹیفائیڈ کرنے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں
ان دونوں فکروں میں، ان دونوں طاقتوں میں کہیں کبھی کوئی محبت کی داستان رہی تو نہیں؟ اگر رہی ہے تو مشن سیم ہی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کے جو کر سکتے ہیں پاک آرمی سے دشمنی، وہ وہاں کر رہے ہیں۔ یہ جہاں رہ کے جتنی کر سکتے ہیں پاک آرمی سے دشمنی، اپنی ایجنسیز سے دشمنی، وہ یہاں کر رہے ہیں۔ محبت کی داستانیں وہ تو زبان زد عامی ہے۔ ملک میں چینی کا بحران پیدا ہو گیا، چینی افغانستان کو دی، ایک محب وطن لیڈر نے اپنے دور میں۔ ملک میں گندم کے حوالے سے قحط کا ماحول بن گیا، گندم افغانستان کو دی۔ اور وہی انڈین بلاگر جو ہیں، جن کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا تھا، اس نے ایک بات وہ بڑی الارمنگ کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یعنی افغانستان کے حوالے سے اس شخص نے یہ بتایا ہے، اس انڈین بلاگر نے یہ بتایا ہے کہ افغانستان میں شدید قسم کی نفرت ہے پاکستانیوں سے، لیکن پورے پاکستان سے صرف ایک شخصیت ہے جن سے ان کو عقیدت ہے، افغانستان والوں کو عقیدت ہے، اور وہ شخصیت ہے چیئرمین پی ٹی آئی۔ اب اس عقیدت کی وجہ کیا ہے؟ جو کارنامہ اس انڈین بلاگر نے بتایا ان کا، باقی تو ہمیں پتہ ہے نا، ہر پاکستانی کو پتہ ہے، ہم جھیل چکے ہیں ان کی محبت کے جو قیمت چکانی پڑی ہے اس قوم کو، وہ تو ہم جھیل چکے ہیں۔ ہمارے گھر میں فاقے آ گئے تھے، وہاں ان کا احساس میں ہمارے گھروں سے راشن ہمارے منہ سے نوالا تک چھین کے تو وہاں دیا جا رہا تھا۔ تو اس نے جو کارنامہ بتایا نا، عقیدت کی وجہ جو کارنامہ بنا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کا، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جہاں انہوں نے ہسپتال بنائے افغانستان میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، افغانستان میں، اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کافی حوالے سے۔ تو اب یہ دیکھیں، جب برسر اقتدار رہے یہ صاحب پاکستان میں، تو یہاں ادویات کی قیمتیں کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہیں، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ظلم کی انتہا دیکھیں کہ کینسر کے مریضوں کے لیے جو ادویات باہر سے این جی اوز فری دے رہی تھیں امداد کے طور پہ، ان پہ اتنا ہیوی ٹیکس لگایا کہ ان این جی اوز نے کہا کہ ہم یہ ٹیکس نہیں دیں گے، تو وہ ادویات بند کر دی گئی۔ ہاسپٹلز کو پرائیویٹ کرنے کی بات کی گئی پاکستان میں، افغانستان میں ہاسپٹلز وہ بنائے گئے، ادویات فری دی گئی، یعنی پاکستانی جو ادویات مہنگے داموں خرید رہے تھے، دراصل وہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ ذرا غور کریں۔ وہاں اس قدر محبتیں، جہاں ہر حوالے سے بحران، وہاں امن کی خواہش میں ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے عالمی لیڈران کی کانفرنس بلائی پاکستان میں، پاکستانی وزیر اعظم نے بات کی افغانستان کے مسائل پہ، پاکستان کے حوالے سے ایک بات تک نہیں کی گئی۔ جہاں مسلسل بد امنی، انتشار، جہاں معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے مسلسل یعنی حالات کشیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، ابھی تک جاری ہے۔ ان کے لیے تب جب یہ برسر اقتدار تھے افغانستان والوں کے لیے، تب اتنی محبت تھی۔ تو بھائی اگر دل وہاں دھڑکتا ہے تو کس نے روکا؟ وہاں جائیں، ان کے ساتھ رہیں۔ ایجنڈا ان کا رہنا پاکستان میں، سوچ ان کی وزیر اعظم پاکستان کا بننا۔ یہ کہیں امیر المومنین بننے کے چکر تو نہیں ہے؟ پہلے بھی
کسی نے بننے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ صاحب لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ امیر المومنین بننے کے لیے یہ جتن کیے جا رہے، تو امیر المومنین بنے، کچھ بنے، پاکستان کی جان چھوڑ دیں، مہربانی کریں، بہت کام خراب کیا۔ جب سے سیاست میں تھوڑی سی مشہوری ملی، تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوئی، تب سے پاکستان اور اس پاکستان کی عوام کا جینا دشوار کر دیا گیا ہے اس گروہ کی طرف سے، ان نام نہاد لیڈران کی طرف سے۔ وہ سارے جو پاکستان کے مکمل سسٹم کے مخالف ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کی جو باؤنڈری لائنز ہیں وہ ان کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ چیلنج کر چکے ہیں۔ ہمارے اس جتھے نے مسلسل انہی کا راگ لاپا، وہ وہاں چیلنج کر چکے ہیں اس سسٹم کو، ملک کی حدود کو، یہ جہاں اندر رہ کے چیلنج کر چکے ہیں۔ وہ مواصلت چیک کریں، یہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے اداروں کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے اداروں کو غدار کہتے ہیں، بکاؤ کہتے ہیں، عدلیہ پہ یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، پولیس پہ یہ گند ڈالتے ہیں، آرمی کی طرف مسلسل ان کی گندی زبانیں وہ کھلی ہیں، جس طرح کے الفاظ آئے ہیں یہ بولنے میں جھجکتے نہیں ہیں۔ ہر ادارہ پاکستان کا، یعنی پاکستان کا یہ جو جمہوری سسٹم ہے نا، یہ اس کے بالکل ہی مخالف ہے۔ اسمبلی میں بیٹھے تب انہوں نے ثابت کیا کہ اس سسٹم سے ان کو عداوت ہے، یہ سسٹم ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ اپنی تقریروں میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا اسے بدلنا چاہیے۔ حد یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ نیا پاکستان، وہ عوام ہضم کر گئی۔ ملک نیا یا پرانا نہیں ہوتا، ملک ملک ہوتا ہے، اور ملک بقا میں وہی رہتا ہے کہ جو نہ نیا ہو نہ پرانا ہو، جو ہو وہ ہو۔ جب نیا پاکستان بنانے کے لیے وہ ہتھیار مل گئے پاکستان کے اندر سے، تو پھر انہیں کہا کہ اب ریاست مدینہ بنے گی۔ ریاست مدینہ کائنات میں ایک، دوسری نہیں بن سکتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پاکستان ریاست مدینہ بنے گا، جو نہیں بن سکتا، یعنی پاکستان کے نام سے یہ ملک ہٹا دیا جائے گا۔ وہ وہاں قبول نہیں کرتے سسٹم کو، یہ جہاں قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم باؤنڈری لائن قبول نہیں کرتے، اس آپ نے کہا کہ پاکستان تقسیم ہو جائے گا۔ حیرانگی کی بات ہے، کھل چکی ہے کہانی، امریکہ کے سامنے لیٹ گئے، ملک میں مسلسل افراتفری، کتنی جانیں چلی گئیں۔ یہ جو لانگ مارچ تھا، حقیقی آزادی لانگ مارچ، اس میں وہ راگ مسلسل الاپا جا رہا تھا، وہ رجیم چینج کا، وہ سائفر کے حوالے سے وہ جو کھیل کھیلنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، وہ ان کی آڈیو وہ بھی کھل گئی تھی، اور خود اس نے تسلیم بھی کر لیا تھا کہ واقعی میں نے یہ کہا ہے۔ تو امریکہ کے سامنے لیٹ گئے کہ نہیں جی، وہ پرانی کہانی ہے۔ کتنی پرانی کہانی تھی یار، ایک ہفتہ پہلے تک تو ملک میں افراتفری تھی انتہا پہ، کوئی میر جعفر تھا، کوئی میر صادق تھا، مسلسل یعنی زبانوں سے گند پھینکا جا رہا تھا ملک کے محافظین کی طرف کہ انہوں نے وہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے غداری کی۔ اور جب ان بابوں نے آگے پوچھا تو پھر کیا کہا؟ پرانی کہانی ہے۔ ہمیں وہ 4-5 لاشیں نہیں بولتے بھائی،
جو اس رجیم چینج آپریشن کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے 10 سے 15 دن پہلے 20 دن لگا دے، اتنے ہی دن پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے باہر نکالا گیا اور اتنی لاشیں اس قوم نے وہ وصول کی۔ وہ جو لانگ مارچ تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا، رجیم چینج آپریشن، فلاں غدار فلاں غدار، فلاں میر جعفر فلاں میر صادق۔ اور انہی دنوں جب وہ باپ آئے نا اور انہوں نے پوچھا کہ وہ جو کہانی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، تو بولا وہ پرانی کہانی ہو گئی۔ تو ذرا غور کریں، یہ فکر کہاں مل رہی ہے، یہ فکر کہاں سے مل رہی ہے؟ اور یہ فکر جہاں جہاں ہے، اگر یہ پاکستان کے حق میں ہے تو اسے سپورٹ کریں، اگر یہ پاکستان دشمن فکر ہے تو پھر خدا را ذرا سوچیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ مالک آباد و شاد رکھے، میرا وطن سلامت رہے، امن اور شانتی کا گہوارہ رہے، آپ سلامت و آباد رہیں۔ چینل پہ نہیں ہیں سبسکرائب فرما لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ فی الحال کے لیے اجازت، سلامت رہیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔